السلام علیکم۔ چھوٹی سی زندگی، نہ جانے کیسے ہم لوگ اس میں نفرت بھر لیتے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا لوگ کیسے ایک دوسرے کے لیے زہر اگل سکتے ہیں۔ وہ کون سے انسان ہوتے ہیں جو دوسروں کی خوشیوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ زندگی تو صرف محبت کا درس دیتی ہے۔ فارس تو بس اتنا کہتا ہے، جس زندگی میں محبت کی خوشبو نہیں، وہ زندگی بنجر زمین کی مانند ہوتی ہے، وحشتناک اور آسیب زدہ۔ ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجا کر رکھا کرو کہ نہ جانے آپ کے مسکرانے سے کتنے غم مٹ جاتے ہوں گے۔ وکاس پڑھا لکھا لڑکا تھا، بینک میں جاب کرتا تھا، زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی اس کی، منگنی بھی ہوئی تھی، لڑکی بھی پڑھی لکھی تھی۔ جس گھر میں منگنی ہوئی تھی وہ لوگ بہت امیر تھے، لڑکی 6 بھائیوں کی اکیلی بہن تھی۔ انہوں نے وکاس کو جہیز میں لاکھوں کا سامان دینے کا وعدہ کیا تھا۔ خیر دن گزرنے لگے۔ ایک دن کچھ یوں ہوا، وکاس کے ہمسائے کے گھر سے رونے کی آواز آنے لگی۔ سب گھر والے جلدی سے ہمسائے کے گھر گئے، دیکھا ان کی بیٹی رو رہی تھی۔ کرن چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ پوچھنے پہ پتہ چلا کرن کا شوہر مر گیا ہے، ابھی ابھی اس کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ سب اداس ہو گئے۔ کرن کی تو دنیا اجڑ گئی تھی۔ 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ وکاس اور کرن نے بچپن ایک ساتھ گزارا تھا۔ کرن بہت اچھی لڑکی تھی، باحیا، با اخلاق۔ وکاس کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ کرن کی عمر ابھی 26 سال ہے، اس بیچاری کے ساتھ کیا ہو گیا؟ دن گزرنے لگے، کوئی 6 ماہ گزرے تھے۔ کرن میکے آ گئی بچوں کو لے کر، سب بہت اداس تھے۔ پتہ چلا کرن کے سسرال والوں نے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا ہے۔ شوہر مر گیا، اب کون پرسان حال تھا؟ کرن بھائیوں کے رحم و کرم پہ تھی۔ اب دن گزرنے لگے، کرن گھر کا سارا کام کرتی، دن بھر نوکرانی کی طرح کام کرتی رہتی۔ بھابھی لوگوں نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ کبھی کرن کے بچوں کو مارتی، کبھی کرن کو تانے دیتی۔ کرن زندگی سے اکتانے لگی تھی۔ وکاس کو جب بھی کبھی کرن گلی میں ملتی، وکاس حال پوچھتا۔ کرن اداس سی ہو کر بولتی، اب دل مر جانے کو چاہتا ہے، کیا کروں، بچوں کے لیے جی رہی ہوں۔ وکاس نے کرن کے چہرے کی جانب دیکھا، کرن کتنی خوبصورت ہے، بس نصیب مار گئے۔ کرن کو حوصلہ دیتا، اللہ پاک سب کچھ ٹھیک کرے گا انشاءاللہ۔ ایک دن کچھ یوں ہوا، کرن کے بیٹے نے شرارت کرتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگی LCD توڑ دی، جس پہ کرن کے بھائی نے اس کے سب بچوں کو بہت مارا۔ دوسری جانب وکاس کی آج مہندی تھی۔ وکاس کے گھر میں خوشیوں کا سماں تھا۔ وکاس بازار سے واپس آ رہا تھا، دیکھا کرن پیدل چلتے ہوئے جا رہی تھی، 7 بچے تھے۔ وکاس نے کار روکی، اس وقت 9 بج رہے ہیں، کہاں جا رہی ہے کرن؟ وکاس نے کرن کو آواز دی۔ کرن خاموشی سے آگے بڑھتی رہی۔ وکاس کار سے اترا، کرن کے پاس گیا۔ کرن، کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ کرن کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہچکی بھر کر رونے لگی۔ وکاس نے آہستہ سے پوچھا، کرن کیا ہوا ہے؟ بچے کے چہرے پہ زخم تھا۔ میں نے پوچھا اس سے کیا ہوا؟ ابھی بڑا بیٹا 8 سال کا تھا۔ کرن رونے لگی۔
جب بچوں کا باپ مر جائے نا تو لوگ درندے بن جاتے ہیں۔ آج میں بچوں کو لے کر نہر میں چھلانگ لگا دوں گی، میری زندگی جہنم بن چکی ہے۔ وقاص نے کرن کی جانب دیکھا۔ کرن یونیورسٹی کی ٹاپ سٹوڈنٹ تھی، بہت سمجھدار اور بااخلاق لڑکی تھی، لیکن حالات نے اسے کیا بنا دیا۔ وقاص نے کرن کی جانب دیکھا جو دکھوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وقاص نے کرن کا ہاتھ پکڑا۔ کرن، ایک بات کہوں؟ کرن خاموش رہی۔ وقاص نے کرن سے درخواست کی، میرے ساتھ ایک بار میرے گھر چلو، پھر جہاں جی چاہے چلے جانا۔ کرن کو مشکل سے راضی کیا، بچوں کو ساتھ لیا، اپنے گھر چلا گیا۔ گھر میں مہندی کی تیاری چل رہی تھی، سب بہت خوش تھے۔ اتنے میں جس لڑکی سے شادی ہونی تھی اس لڑکی کا میسج آیا، وقاص جان، بھائی پوچھ رہے ہیں کار کون سی لینی ہے۔ وقاص چپ رہا، لڑکی سے کہنے لگا، تھوڑی دیر تک بتاتا ہوں۔ امی ابو سب کو آواز دی، چاچا تایا سب اکٹھے ہو گئے۔ وقاص نے کرن کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں کرن سے نکاح کروں گا کل۔ اتنا کہنا تھا، سب حیران رہ گئے۔ کرن کی تو جیسے دھڑکن ہی رک گئی تھی۔ کرن کی آنکھ سے آنسو چھلکا۔ وقاص نے کرن سے پوچھا، تم مجھے شادی سے پہلے بھی بہت اچھی لگتی تھی، بس کبھی کہہ نہیں پایا تھا، کیا تم کو کوئی اعتراض ہے اس رشتے سے؟ کرن وقاص کی طرف دیکھ کر بولی، آپ میرے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وقاص بولا، بس دل چاہتا ہے آپ کو خوشیوں کے کچھ پل دوں۔ وقاص کے ابا بولے، تم پاگل ہو گئے ہو۔ وقاص بولا، ابو جان، میں جانتا ہوں جس گھر میں آپ لوگوں نے میرا رشتہ کیا ہے وہ لوگ امیر ہیں، بہت پیسے والے، مجھے لاکھوں کروڑوں کی جائیداد بھی دیں گے، لیکن ابو، کرن اگر مر گئی نا تو میں زندگی بھر تڑپتا رہوں گا۔ کرن کے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی نہ تھا اب۔ کرن نے ہاں کر دی۔ سب خاموش تھے، کیا کہہ سکتے تھے؟ وقاص نے کرن سے نکاح کر لیا، کرن کو سینے سے لگا لیا، کرن کے بچے بھی اپنا لیے، کرن کے نام ایک گھر بھی کیا، بہت خوش تھے دونوں۔ اور جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ کچھ ماہ بعد وقاص کی صحت کچھ خراب ہوئی، ڈاکٹرز نے معائنہ کیا، پتہ چلا وقاص کو ایک بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے وقاص کبھی باپ نہیں بن سکتا، اور وہ بیماری وقاص کو 10 سال پہلے کی ہے، اور اللہ کے فیصلے بہتر ہوتے ہیں۔ وقاص نے کرن کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پالا اور خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔ وقاص مسکرا کر بولا، کسی شہزادی کے ساتھ محبت بھرا رشتہ نبھا کے دیکھو، دل کو سکون آ جائے گا۔ کسی کے لیے جی کر دیکھو، دیکھنا دنیا جنت ہو جائے گی۔ کسی ڈوبتے کو بچا کر دیکھو، سانسوں میں خوشبو بکھر جائے گی۔ کرن آج بہت خوش ہے، وقاص کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے جی رہی ہے۔ وہ مرد جو عورت کو دکھ دیتے ہیں، بھلا وہ سوچے تو صحیح، کیا ان کو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ عورت پہ ستم ڈھانے والے ایک بار وقاص بن کر دیکھیں، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، نماز قائم کریں اور مجھے بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔